السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، یہ سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 104۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ لالا کی موت سے پارٹی خوش نہیں ہے۔ کیوں خوش نہیں ہے؟ ان کی درد سری ختم ہو گئی۔ پکڑ کر بھی لاتا تو انہوں نے بعد میں اس کے ساتھ یہی کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لالا عیسیٰ کو زندہ پکڑ کر نہ لا سکنا اس کی ناکامی ہے، لیکن اس ناکامی کو قبول کیوں کرتا؟ عرفان اللہ کے اعتراض کے جواب میں منہ بناتا ہوا بولا، شاید وہ اس سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، یا پھر انہیں اس کی اتنی آسان موت قبول نہیں تھی، اس لیے اس کے مرنے پر برہم ہے۔ بڈھا بھی اس بات کو سمجھتا ہوگا، اس لیے اس نے خود کو موت سے گلے لگا لیا۔ ویسے بھی اس کے پاس زندگی کی کون سی امید بچی ہوئی تھی کہ رسک لیتا؟ ابھی نہ صحیح، 2-4 مہینے بعد صحیح، اسے مر ہی جانا تھا۔ اسی لیے عقل مندی سے کام لیا اور اپنے لیے آسان موت چن لی۔ بے پرواہی سے ٹانگ ہلاتے اس نے اپنے موبائل کی اسکرین کو سکرول کرتے ہوئے گفتگو میں حصہ ڈالا۔ سالہ پانی کی طرح تو شراب پیتا تھا، پھیپھڑوں کا سرطان تو اسے ہونا ہی تھا، لیکن تھا بڑا چالاک، اپنی بیماری کو آخر تک سب سے چھپا کر رکھا۔ کافی لمبے عرصے سے تو کسی کے سامنے بھی نہیں آیا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا کہ بیمار شمار ہے۔ عرفان اللہ کو اس کے بے نیاز انداز کی عادت تھی، اس لیے بغیر برا منہ بنائے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ معلوم تھا کہ بظاہر متوجہ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایک ایک لفظ سن رہا ہے۔ اب آپ کے پاس موقع ہے، خود کو آگے لائے اور زیادہ سے زیادہ کام پکڑیں۔ سیاست میں بہت اوپر تک جانا چاہتے ہیں تو شہر پر اپنا ہولڈ بھی رکھنا پڑے گا، اس نے عرفان اللہ کو مشورہ دیا۔ ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے، سوچ رہا ہوں اس سلسلے میں اس دانی سے بھی مشورہ کر لوں۔ ان سے کیا مشورہ کرنا ہے، کامی کے بعد وہ ویسے بھی ناکارہ ہو گئے ہیں، اس نے فوراً ٹوکا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جوان اولاد کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں بھی سلطان کے لیے پریشان ہوں۔ تمہاری آنٹی زور دے رہی ہیں کہ ہم اسے لے کر امریکہ چلیں، وہاں ڈاکٹر سے ڈسکشن چل رہی ہے، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے اسے وہاں شفٹ کریں۔ سلطان کے لہجے میں جو پریشانی تھی اس نے اسے سلگا کر رکھ دیا۔ اس کے لیے آپ کا ساتھ جانا ضروری نہیں ہے، آنٹی ساتھ ہوں گی یہ کافی ہے۔ آپ کے ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جانے سے کوئی فرق پڑ جائے گا؟ ہاں، یہاں آپ کے نہ ہونے سے فرق پڑ سکتا ہے۔ لطیف سومرو بہت ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے نہ ہونے سے وہ پارٹی میں آپ کی جگہ چھین لے۔ ویسے بھی بہت چالاک اور مکار آدمی ہے، دوست بن کر رہتا ہے لیکن اندر ہی اندر آدمی کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ کیا تو تم ٹھیک رہے ہو، آدمی واقعی بڑا چالاک ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ صداقت شاہ کی آبائی سیٹ جس پر وہ برسوں سے بلا مقابلہ جیت رہے تھے، اس نے ہتھیا لی۔ سخت جان اتنا ہے کہ جوان بیٹے کے بستر پر لگنے کا بھی اثر نہیں لیا اور آج بھی اسی طرح دندناتا پھرتا ہے۔ عرفان اللہ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے جوابی تبصرہ کیا، بس تو پھر یہ طے ہے کہ آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ کی یہاں موجودگی بہت ضروری ہے۔ میں بیک پر رہ کر تو معاملہ سنبھال سکتا ہوں، لیکن فرنٹ پر تو آپ ہی کو کام کرنا ہے۔ لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ سے متاثر بھی ہیں۔ کوشش کریں کہ جیسے لطیف سومرو نے صداقت شاہ کا پتہ کاٹا ہے، آپ اس کا پتہ کاٹ دیں۔ لطیف سومرو نے بھلے صداقت شاہ کو بچھاڑ دیا ہے، لیکن اتنی بات سب سمجھتے ہیں کہ وہ 2 نمبر آدمی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کی گڈ ول ہے۔ اپنے ویلفیئر کے کاموں کو مزید بڑھائیں، آج اگر 4 لگائیں گے تو کل 16 کما سکیں گے۔ وہ مشوروں پر مشورے دے رہا تھا۔ کیا تو تم ٹھیک رہے ہو، میرے پاس یہ موقع ہے کہ اپنی جگہ بنا سکوں۔ صداقت شاہ تو ویسے ہی اپنی اولاد کے مسائل میں الجھ کر سیاست کو بالکل بھول چکا ہے۔ اس کے بعد میں ایسا بندہ ہوں جسے عوامی سطح پر پسند کیا جاتا ہے۔ عرفان اللہ اس کے مشوروں پر ساتھ کرتے ہوئے بولا، بازل ہے میرا نام، تاج بھائی کا بیٹا ہوں اور خوب جانتا ہوں کہ لوگوں کو قبر کیسے چلانا ہے۔ اس نے عرفان اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جتایا، کاش تم تاج بھائی کے بیٹے نہ ہوتے تو میں آج بطور جانشین تمہیں فخر سے دنیا کے سامنے پیش کر سکتا۔ عرفان اللہ نے دل ہی دل میں سوچا اور اس سے نظریں چرا لی۔ وہ جہادیدہ آدمی تھا، اسے معلوم تھا کہ بازل کے دل میں اس کے خلاف کیا شکوہ ہے، لیکن مجبوری تھی کہ وہ اس کو اپنا بیٹا ہونے کا اعلان کر کے اپنے کردار پر دھبا نہیں لگوا سکتا تھا۔ دنیا والوں کے شکوک کو الزام قرار دے کر جھٹلانا آسان تھا، لیکن اپنے ماضی کی غلطی کو تسلیم کرنے کا مطلب تھا کہ ایک پینڈورا باکس کھولنا۔ یہ پینڈورا باکس کھلتا تو اس کی نجی اور سیاسی دونوں زندگیاں تباہ ہو کر رہ جاتی۔ اس سے بہتر یہی تھا کہ جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دیا جائے۔ سننے میں آیا کہ صداقت شاہ کا بیٹا راولوں کی قید سے فرار ہو گیا ہے۔ عرفان اللہ نے زبان سے جو نہیں کہا تھا اسے وہ اس کی آنکھ چرا لینے سے جان سکتا تھا، اس لیے لبوں کو خفیف سی زہریلی مسکراہٹ نے چھپا اور پھر تیزی سے موضوع بدل گیا۔ میری اوپر والوں سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس لونڈے کے فرار میں معاذ کا ہاتھ ہے۔ عرفان اللہ نے سرگوشانہ لہجے میں سے مطلع کیا، کون معاذ؟ وہ بشرا گلزار کا یونیورسٹی فیلو جسے ہم نے اطلاع سن کر بازل کو جھٹکا لگا۔ ہاں وہی، سننے میں آیا کہ بہت تیز لڑکا ہے، بڑے بڑوں کو قابو میں نہیں آیا۔
और अब इनके हाथ से स्लिप होकर वहाँ इंडिया में पता नहीं क्या कुछ करता फिर रहा है। इसका मुझे से किसी बंदे से वास्ता नहीं पड़ा होगा ना। हो सकता है इरफानुल्लाह ने इख्तलाफ करना मुनासिब न समझा। मुझे मौका मिले तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं इससे बेहतरीन हूँ। वो जैसे किसी चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार था। इरफानुल्लाह ने इसे कोई जवाब नहीं दिया और बस पुरख्याल नज़रों से इसका जायज़ा लेता रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मेरे कहने का एतबार नहीं? वो चिढ़ सा गया। नहीं, ये बात नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। सुना है गुल्लू उस्ताद लाला ईसा की मौत पर बहुत तैश में है और इसने लाला के जनाजे पर खड़े होकर कसम खाई है कि लाला की मौत के जिम्मेदारों को नहीं बख्शेगा। इरफानुल्लाह ने बात बनाई। जो गरजते हैं बरसते नहीं, इसने गोया हवा में बात उड़ाई। गुल्लू उस्ताद को इतना हल्का भी ना लो, वो लाला का ख़ास आदमी रहा है और सुना कि वही गैंग को चलाएगा। गैंग पर अपना होल्ड कायम रखने और ख़ुद को लाला के जानशीनी का अहल साबित करने के लिए इसने कुछ ना कुछ तो कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। तुम्हें चाहिए कि इन दोनों से मोहतात रहो। इरफानुल्लाह ने इसे समझाया। इसे क्या मालूम कि इसके सबके पीछे मैं था। हम लोग तो पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले निकल गए थे। वो इतनी आसानी से कहाँ कायल होने वाला था। बात किसी न किसी तरह निकल ही जाती है। तुम ज़हूर को क्यों भूल रहे हो? इसने तुम्हें डबल क्रॉस करने की कोशिश की थी। हो सकता है गुल्लू उस्ताद तक भी तुम्हारा नाम पहुँच गया हो। इरफानुल्लाह ने इसे अकल की राह सुझाई। इसने पंगा लिया तो निमट लूँगा इससे। पहले ज़रा ज़हूर के होते सोतों को देख लूँ कि आइंदा के लिए लोगों को नसीहत रहे कि बादल को धोखा देना कितना महंगा पड़ता है। इसकी आंखों में वही मखसूस झलक थी जो मुर्दारखोर जानवर की आंखों में आखिरी सांसें लेते जानदार को देखकर उभरती है। ज़हूर के बाद ज़हूर की फैमिली भी यकीनन इसके लिए एक आसान हदफ साबित होने वाली थी। एक नए हुलिये में नई शनाख्त के साथ सफ़र करता हुआ वो लम्हा ब लम्हा अपनी मंजिल से करीब होता जा रहा था। इस वक्त इसके पास भारतीय शनाख्ती कार्ड भी था और ऐसी तालीमी असनाद भी जिनसे साबित होता था कि वो भारत के एक अच्छे तालीमी इदारों से फारिग तहसील है। इन तालीमी असनाद के अलावा कुछ फ़नून के सर्टिफिकेट भी इसके पास मौजूद फाइल में लगे हुए थे जिनसे साबित होता था कि इसे इन फ़नून में मुहारत हासिल है। मुहारत की हद तक बात ठीक भी थी, लेकिन ये और बात थी कि इसने भारत के इन सारे तालीमी इदारों और इंस्टीट्यूट्स में कदम भी नहीं रखा था जिनका सबूत अपने साथ लिए फिर रहा था। इसे सब फराहम करने वाला अहमदाबाद का एक रहायशी था। सोने ने सिर्फ एक महफूज मुलाकात के लिए इसे दिल्ली से अहमदाबाद का सफ़र नहीं करवाया था, बल्कि जाते जाते वो इसे अहमदाबाद में अपने एक काबिल एतमाद आदमी के हवाले कर गई थी। इस आदमी ने हुलिये की तब्दीली के साथ साथ इसे मतलूबा तमाम कागजात भी तैयार करवा दिए थे। ये कागजात ऐसे थे कि बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लेने पर ही इनके जाली होने का अंदाज़ा हो सकता था। इस चलता पुरजा आदमी के पास इसे छोड़ते सोने ने कहा था, तुम्हारा साथ देकर मैं तंजीम से गद्दारी का मुर्तकिब हो रही हूँ। मेरी इस गद्दारी का भांडा कब फूट जाए मैं कुछ कह नहीं सकती। ऐसे ही किसी वक्त के लिए मैंने तंजीम से हटकर कुछ दोस्त बनाए हैं। मनोज भी मेरे इन्हीं दोस्तों में से एक है। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर इसके साथ रहो और मेरी तरफ से इशारा मिलने पर हैदराबाद के लिए निकल पड़ो। तफसीलात तुम्हें मनोज से मालूम हो जाएंगी। हैरत अंगेज़ तौर पर इसने सोनिया पर एतमाद कर लिया था और पूरे हफ्ते मनोज के साथ इसके घर में रहा था। मनोज के घर में इसकी पत्नी और छोटे बेटे के सिवा कोई नहीं था और उन्होंने इसके अपने घर में अब बड़ी आवभगत की जैसे वो इनका कोई खासुल खास मेहमान हो। इनके इस रवैये की वजह इसे वहाँ रहते हुए मालूम हुई थी कि मनोज का बेटा जिगर के आर्ज़े में मुब्तला था और इसका वाहिद इलाज जिगर की पेवंदकारी थी। सरकारी महकमे में क्लर्क की नौकरी करने वाले मनोज के इतने वसाइल नहीं थे कि इस महंगे इलाज के अखराजात बर्दाश्त कर सकता। इन मायूसाना हालात में सोनिया का मिलना और तमाम अखराजात अपने ज़िम्मे लेना इसके और इसकी पत्नी के लिए एक गैबी मदद की तरह था। सोनिया की इस सखावत के बदले इसने मुलाजमत और दोस्तियों का फ़ायदा उठाकर माज के लिए तमाम मतलूबा कागजात तैयार करवा दिए थे। कागजात की तैयारी में जहाँ जहाँ रकम की ज़रूरत पड़ी थी सोनिया ने रकम फराहम कर दी थी, इसलिए हर काम खुश उसलूबी से इंजाम पा गया था। अब वो कागजात के मुताबिक भारतीय शहरी माइकल डिसोजा था जो मुलाजमत के हसूल के लिए हैदराबाद के नवाब बदरुद्दीन की खिदमत में हाजिर होने जा रहा था। अबे अकेले कहाँ भागे जा रहे हो? अपनी बेगम मतलब मिसिज मार्गरेट डिसोजा को साथ ले चलो। स्टेशन पर उतरकर अभी वो टैक्सी की तलाश में नजरें दौड़ा रहा था कि एक जानी पहचानी आवाज़ ने मुड़कर पीछे देखने पर मजबूर कर दिया। लॉन्ग स्कर्ट, हाई हील की सैंडल, सर पर स्कार्फ और काले चश्मे के एहतमाम के साथ इसके अक्ल में खड़ी वो हसीना यकीनी तौर पर सोनिया थी। तुम? वो इसे वहाँ देखकर हैरान हुआ। जनाब, जिस मुलाजमत के हसूल के लिए नवाब बदरुद्दीन की हवेली में हाजिर होने जा रहे हैं वो कपल के लिए है। नवाब साहिब को अपने बेटे और बेटी दोनों के लिए हरफन बोला ऐसे उस्ताद और उस्तानी की ज़रूरत है जिनके आपस में मियाँ बीवी होने को तरजीह दी जाए। इसने मास की मालूमात में इजाफा किया। यानी तुम मुस्तकिल मेरे सर पर मुसल्लत होने जा रही हो? इसकी ज़ुबानी तफसील सुनकर इसने तबसरा किया, मुसल्लत तो पहले ही थी, अब तो साथी बनकर साथ देने जा रही हूँ। वो कुछ ऐसे लहजे में बोली कि मास से कुछ ना कहा गया और फ़ौरन इस टैक्सी वाले की तरफ मुतवज्जो हो गया जो हॉर्न बजाकर इशारे में इससे इसकी मंजिल की बाबत पूछ रहा था।
اسے نواب بدرالدین کی حویلی کا پتہ بتا کر اس نے کرایہ وغیرہ طے کیا اور پھر دونوں ٹیکسی کی پچھلی نشست پر سوار ہو گئے۔ راستہ لمبا تھا لیکن انہوں نے چند سرسری باتوں کے سوا احتیاطاً آپس میں زیادہ گفتگو نہیں کی۔ حویلی پہنچ کر مختلف مراحل سے گزرتے بالآخر انہیں نواب بدرالدین کے سیکرٹری سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ ان کے ضروری قوائف وغیرہ نوٹ کرنے کے بعد اس نے کہا، آپ لوگ لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، فی الحال آرام کیجیے، بعد نماز عصر آپ کو انٹرویو کے لیے نواب صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک ملازم نے انہیں مہمان خانے میں پہنچا دیا۔ قیمتی ساز و سامان سے آراستہ پرتعیش کمرے میں پہنچ کر سونیا نے اپنا سامان ایک طرف رکھا اور تازہ دم ہونے غسل خانے میں گھس گئی۔ محض ایک 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ دولت کی فراوانی کا احساس تو حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہی ہو گیا تھا۔ حویلی کی وسعت، طرز تعمیر، رنگ و روغن اور تزئین و آرائش چیخ چیخ کر مالک کی عمارت کا اعلان کر رہی تھی، اور صاف ظاہر تھا کہ نواب بدرالدین صرف نام کے نواب نہیں تھے بلکہ آج بھی وہ تجھ کو احتشام قائم و دائم تھا جو ماضی میں نوابین سے منسوب تھا۔ سونے کے غسل خانے سے برآمد ہونے تک ملازم پرتکلف کھانے سے لدی ٹرالی کمرے میں پہنچا چکا تھا۔ دونوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا لیکن گفتگو میں اب بھی محتاط رہے۔ کھانے کے بعد ملازم ٹرالی واپس لے گیا تو سونے نے اعلان کرنے والے انداز میں بولی، میں تو بھائی سفر سے تھک چکی ہوں، انٹرویو سے پہلے کچھ دیر آرام کروں گی۔ لیکن اعلان کے بعد وہ سیدھی بستر پر نہیں گئی اور اپنے بیگ سے ایک آلہ نکال کر کمرے کو چیک کرنے لگی۔ ماں سمجھ گیا کہ وہ خفیہ کیمرے یا مائک وغیرہ کی موجودگی کے بارے میں اطمینان کرنا چاہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مطمئن تھی کہ وہاں ایسا کچھ نہیں جو ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ تم کب تک ایسے بیٹھے رہو گے؟ تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو۔ بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے معاذ کو مشورہ دیا، ضرورت محسوس ہوئی تو کر لوں گا، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اکھڑ لہجے میں بولتے اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں آئے تھے، اس لیے انہیں ڈبل بیڈ والی خوابگاہ فراہم کی گئی تھی۔ اس خوابگاہ میں سونے کے ساتھ تنہا بیٹھے سے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ یہی انڈیا میں قیام کے عرصے میں اس فتنہ گر نے دھوکے سے مخصوص دوا کھلا کر اس کا زوم پارسائی درہم برہم کیا تھا۔ مقصد محض اسے اپنے اشاروں پر نچانا تھا، اور اب وہ اس دعوے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک چھت تلے موجود تھی کہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ کیا سانپ کو اپنے ساتھ لے پھرنے والا شخص امید کر سکتا ہے کہ سانپ اس سے ڈسے گا نہیں؟ دماغ میں آنے والی سوچ نے اس کا سکون غارت کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تمہارے لیے پریشان، لیکن تم خود بھی تو اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ اعتبار کیا تو پورا کر لو، اور اس خیال کو دل سے نکال دو کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گی۔ وہ گویا اس کی سوچ پڑ رہی تھی، چنانچہ رسان سے کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ معاذ جواب میں کچھ نہ بولا، نہ اپنی جگہ سے ہلا۔ عصر کے بعد چائے پر نواب بدرالدین کا بلاوا آ گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اس ملاقات میں انہیں ہر زاویے سے جانچا جائے گا۔ یہ بھی اندازہ تھا کہ اشتہار کے بعد انٹرویو کے لیے آنے والے وہ واحد نہیں ہوں گے۔ اسے خود کو بہترین ثابت کرنے کے لیے انہیں اپنا پورا زور لگانا ہوگا، وہ بھی کچھ اس انداز میں کہ نواب صاحب کو ان میں بناوٹ کا احساس نہ ہو۔ ملاقات کا آغاز ہوا۔ دوران گفتگو نواب صاحب ظاہر غیر رسمی اور بے تکلفانہ گفتگو کرتے رہے، لیکن وہ دونوں محسوس کر سکتے تھے کہ ان کی تیز چمکدار آنکھیں ان کی ایک ایک جنبش کا جائزہ لے رہی ہیں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو بلوا بھیجا۔ 13-14 سال کے وہ دونوں بہن بھائی مہذب لیکن قدرے شرمیلے تھے۔ لڑکے کا نام عبید اور لڑکی کا نام منیزہ تھا، دونوں جڑواں تھے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہائی اسکول کے بعد ان دونوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھجوا دیں گے۔ وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے ہم ابھی سے ان کی تربیت شروع کروانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ دونوں کو اعتماد ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو اس لائق بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بچوں سے تعارف کا مرحلہ طے کرنے کے بعد نواب بدرالدین نے ان سے سوال کیا، کیوں نہیں نواب صاحب، آپ ہمیں صرف 1 ہفتے کا موقع دیں۔ اگر آپ کو اس 1 ہفتے میں بچوں کی شخصیت میں نمایاں تبدیلی نظر نہ آئے تو ہمیں ملازمت سے برخاست کرنا آپ کے اختیار میں ہوگا، بلکہ ہم خود کو اس ملازمت کا حقدار نہیں اس وقت سمجھیں گے جب آپ پر اپنی اہلیت ثابت کر چکے ہوں۔ سونے نے نہایت پر اعتماد لہجے میں شستہ انگریزی میں نواب صاحب کو یقین دلایا۔ ہفتہ بھر میں وہ نواب صاحب کو مطمئن کر پاتے یا نہیں، کم از کم اتنی مہلت حاصل کر لیتے کہ اس وسیع اور اس حویلی میں عالم اور سرمد کی تلاش کا کام مکمل کر لیتے۔ گڈ، ہمیں آپ کا یہ اعتماد اچھا لگا۔ آپ کی خواہش پر آپ کو 1 ہفتے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ خود کو ثابت کر دکھائیں تو آپ اور بچوں میں ہر 2 فریقین کا مستقبل سمجھ جائے گا۔ سونے جیسی حسینہ جس کے شیریں لبوں سے کوئی گالی سن کر بھی بے مزہ نہ ہوا، نواب صاحب کو کیسے متاثر نہ کر پاتی۔ چنانچہ حسب خواہش انہیں 1 ہفتے کی مہلت حاصل ہو گئی، جس میں وہ کافی کچھ دکھانے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ موقع عنایت کرنے کا شکریہ نواب صاحب، ہم میں سے کوئی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اس بار معاذ نے گفتگو میں حصہ لیا۔ نواب صاحب نے جواباً محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میرے خیال میں ہمیں آج ہی بچوں کے ساتھ ایک سیٹنگ کر لینی چاہیے تاکہ ہمیں ان کی روٹین سے واقفیت ہو سکے اور ہم ان کے ساتھ مل کر ایک نیا شیڈول طے کر سکیں، سونے نے تجویز دی۔
اب سب کچھ آپ اور آپ کے شاگردوں کے درمیان ہے، ہم بیجا مداخلت نہیں کریں گے۔ نواب صاحب نے خود کو غیر جانبدار کر لیا۔ کیوں بچوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سونے نے فوراً بچوں کو مخاطب کیا۔ ڈنر کے بعد ملتے ہیں۔ اس بار عبید نے خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے اپنا فیصلہ سنایا، جس پر سب نے ساتھ کیا۔ وہ دونوں بھی پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہونے پر خوشی خوشی اپنے لیے مختص کمرے میں واپس آئے اور کل شروع ہونے والے معمول کے متعلق آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ انہیں بچوں کے معمولات کو کچھ اس طرح ترتیب دینا تھا کہ عالم اور سرمد کو حویلی میں تلاش کرنے کا موقع بھی حاصل کر سکے۔ ان دونوں کی یہاں موجودگی کی اطلاع دیتے ہوئے دلیپ نے جو انداز اختیار کیا تھا، اس نے صاف ظاہر کیا تھا کہ وہ یہاں آ کر سیدھے سیدھے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کرنے پر ان سے نہیں مل سکتے۔ انہیں خود ان دونوں تک رسائی حاصل کرنا تھی اور رسائی کے لیے ایک راستہ انہیں مل گیا تھا۔ تو پھر کل سے کام شروع کرتے ہیں۔ آپس میں کچھ چیزیں طے کر لینے کے بعد سونے نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہتا، اس سے قبل دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ سونے نے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ بابا اور بیبی آپ دونوں کو یاد کیا ہے، وہ ڈنر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آنے والا ایک ملازم تھا اور انہیں عبید اور منیزہ کا پیغام دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، معاذ نے سے جواب دے کر رخصت کیا۔ پھر سونے کی طرف متوجہ ہوا جو ملازم کے چلے جانے کے بعد ابھی تک دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے اس ملازم کے چہرے پر غور کیا؟ نہیں، کیا وہ مسٹر انڈیا تھا؟ وہ ایک بھوت تھا۔ سونیا کا لہجہ پراسرار ہو گیا۔ بھوت؟ تم مذاق کر رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا، لیکن سونے کی سنجیدگی نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں تھی۔ کوئی مردہ شخص زندہ ہو کر سامنے آ جائے تو اسے بھوت نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ اس کا جواب مزید الجھا دینے والا تھا۔ صاف صاف بات کرو، وہ تھوڑا سا چڑھا۔ صاف بات یہ ہے مسٹر ماس کے ہم پریشانی کا شکار ہونے والے ہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔